اللہ تعالیٰ خالی آسمان بنا دیتے تو پھر ہم کہاں پر رہتے، اور اگر خالی زمین بنا دیتے تو پھر ہم بغیر چھت کے رہ جاتے۔ تو جیسے زمین اور آسمان کا جوڑا ہے، ایسے دنیا کی ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کسی میں پازیٹیو نیگیٹو، کسی میں نیوٹرل، یعنی ہر چیز پہ جوڑا ہو، جانوروں میں بھی جوڑا، درختوں میں بھی، پرند، ہر چیز، حتیٰ کہ انسانوں میں بھی، انسانوں کو بھی جوڑا کر کے بنایا، مرد اور عورت کا جوڑا ہے۔ تو دونوں ہی امت کا حصہ ہیں، مرد بھی امت کا حصہ ہیں، عورتیں بھی امت کا حصہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ اب آپ نے پہلے دن سے مردوں پر بھی محنت شروع فرمائی، عورتوں پر بھی محنت شروع فرمائی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے وضو کرنے والی، سب سے پہلے نماز پڑھنے والی، سب سے پہلے اپنا مال قربان کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین۔ اس امت میں بہت سارے مردوں نے اپنی جان ہی قربان کر دی، لیکن سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے والی اس امت میں ایک عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے شہید ہونے والی، اس امت میں سب سے پہلے عورت شہید ہوئی۔ سب سے پہلے مال قربان کرنے والی عورت، جان قربان کرنے والی عورت، سب سے پہلے جس دن نبوت ملی، اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اپنے ساتھ باہر لے گئے، اور ایک پتھر پہ پر مارا تو پانی کا چشمہ نکل آیا، اس پر آپ ان کو وضو کرنا سکھایا۔ آپ کو وضو اس طرح عبادت کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا۔ نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو اس کے 9 سال بعد جا کر فرض ہوئی، لیکن اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس طرح نماز پڑھ کے عبادت کیا کرو، نفل نماز، نفلی نماز۔ تو آپ کو پہلے وضو کرنا سکھایا، سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، چلو میں پانی لے کر پھر مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں۔ یہ وضو کرنے سے آدمی پاک ہوتا ہے۔ غسل کرنا، وضو کرنا سکھایا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے دکھائی، نماز اس طرح پڑھتے ہیں، قیام کریں، پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، پھر ساری چیزیں۔ پھر وہ چلے گئے، پھر آپ گھر جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آئے، آؤ تمہیں بھی عبادت کرنی سکھاؤں، وضو اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ہی آپ کو تسلی دی۔ آپ شروع میں گھبراتے تھے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا، میں ڈر رہا ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ان کا نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت 5 جملے کہے کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں، مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں، ہر ایک مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ ضائع نہیں کرتے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل، وہ پچھلی کتابوں کو آسمانی عربی زبان میں لکھتے تھے جو عبرانی سریانی زبانوں میں تھی، انہوں نے بھی ساری بات سنی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے۔ تو آپ نے پوچھا میری قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ کہ ہاں، وہ دن جس رسول کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے اس کی قوم اس کو ہجرت پر مجبور کیا کرتی ہے، اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ خیر، تو پھر انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ ویسے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر آپ سے بڑی تھی، 15 سال بڑی تھی، تو اس لیے جب بھی آپ باہر سے تھک کر مایوس ہو کر آتے تو وہ گھر میں تسلی دیتی تھی اور سنبھالتی تھی، آپ کو اطمینان دلاتی تھی۔ عورتوں میں دعوت، 4 بڑے خلیفہ ہیں، 2 تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو تو آپ نے خود دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جس کو بھی دعوت دی اس نے سوچا، ڈھکا، چھٹکا، سوچا،
سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے فوراً میری دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر آپ اور حضرت خدیجہ دونوں رات کو نماز پڑھ رہے تھے، دونوں نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، فرض نماز نہیں نفل پڑھتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 سال کے بچے تھے، ان کو آپ نے ان کے والد صاحب سے لے لیا تھا کہ یہ ہماری پرورش میں، ابو طالب جو چچا تھے آپ کے، تو انہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ نے پھر ان کے بچوں کو تقسیم کر دی۔ ان کے گھر میں فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا، تو آپ نے اپنے چچا عباس کو کہا کہ میں اور تم دونوں مالدار ہیں۔ حضور بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے آپ بھی مالدار ہو گئے، وہ بھی مالدار تھے۔ تو ابو طالب بہت کمزور حال میں، غریب ہیں، گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا، تو ان کے بچے بھی بہت زیادہ ہیں، آؤ ہم ان کے بچوں کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان سے جا کر بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عقیل ایک بیٹا انہوں نے کہا میرے لیے چھوڑ دو، باقی تم لوگ آپس میں تقسیم کر لو۔ تو حضرت علی حضور کے حصے میں آئے، حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا۔ حضرت علی بچپن سے ہی ان کی پرورش آپ نے کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے دیکھا یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، تم داخل ہو جو اسلام میں۔ ان کا نہیں، میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کروں گا۔ آپ ابھی اپنے چچا کو بتانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے مسلمان نہیں ہونا تو نہ ہو، لیکن والد صاحب کو نہ بتاؤ، مہربانی کرو، تم والد صاحب سے نہ پوچھو، ہاں خود مسلمان ہونا تو ٹھیک ہے، نہیں ہونا تو نہ ہو، لیکن والد صاحب کی بات کو بات نہ کرو، ان کو ابھی ہم نہیں بتانا چاہتے۔ خیر اگلے دن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور ان کا نہیں، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو 2 خلیفہ تو آپ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے، اور باقی جو 2 خلیفہ تھے اس کا ذریعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنی۔ گھر والی کی دعوت کے اثرات نہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی خالہ نے دعوت دی تھی، عروہ بنت عبد المطلب نے، اور عروہ بنت عبد المطلب جو ان کی خالہ تھی وہ مسلمان ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دعوت سے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو دعوت دے کے مسلمان کیا، انہوں نے حضرت عثمان کو دعوت دی، حضرت عثمان اس دعوت پہ پھر حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ میری خالہ یہ کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا یہ تو سچا دین ہے، داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام میں ان کی بہن کا حصہ تھا، فاطمہ بنت خطاب، اور وہ جو فاطمہ تھی وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دعوت سے مسلمان ہوئی تھی۔ تو 2 خلیفہ گویا حضور کی دعوت سے ملے اور 2 خلیفہ آپ کے گھر والوں کی دعوت سے ملے۔ تو عورتیں بھی، عدی ابن حاتم تائی مشہور سخی جو تھا، اس کے بیٹے بڑے صحابی تھے عدی، وہ اپنی پھوپھی کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان کو ان کی بیٹی ام حبیبہ دعوت دے رہی کہ آپ اتنے عقل مند ہو کہ ابھی بھی نہیں سمجھتے۔ ام سلیم ایک عورت تھی، ان کو ان کا پہلا خامد شہید ہو گیا، تو دوسرا ابو طلحہ ایک آدمی تھے، ابو طلحہ، انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، ہمارا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابو طلحہ نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم سونا چاندی دیکھتی ہو، کسی مال والے کو تلاش کر رہی ہو۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ اے ابو طلحہ، اگر تم کلمہ پڑھ لو تو تیرا کلمہ پڑھنا ہی میرا مہر ہو جائے گا، میں مہر بھی لوں گی۔ اچھا، اب وہ سوچ میں کہا چلو صبح بتاؤں گا۔ رات کا وقت تھا، وہ صبح آئے، ان کے گھر میں آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس 10 سال کے تھے، چھوٹے سے، ان کو فرمایا کہ میرا اور ان کا نکاح پڑھا دو۔ اس طریقے سے اب انہوں نے اپنے آپ کو بھی قربان کیا، مہر کہ مہر میں نہیں لوں گی، تمہارا اسلام قبول کرنا یہ میرا مہر ہے۔ تو ان کو اسلام میں لانے کے لیے اپنے آپ کی قربانی دی۔ عورتیں، صحابہ کی عورتیں جو تھیں، ان کے حالات کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف بچوں کو پالنے کے لیے نہیں تھی، گھروں کی خدمت کے لیے نہیں تھی، بلکہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ عورتیں بھی شریک۔ عورتیں بھی جو تھیں وہ بھی دعوت دیتی تھی، محنت کرتی تھی حضور والی محنت میں، اور مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا
اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر اللہ کے راستے میں گئیں اور ان کو رات کو بیٹھ کر خوب ترغیب دی کہ جیسے تم ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد ہو، ایسے ہی ایک باپ کی بھی اولاد۔ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا اور میں نے تمہارے باپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ تم ایک ماں کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو۔ کل کو جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ان کے سردار سے لڑنا، گرم آگ، جنگ کی گرم آگ کے اندر گھس جانا، اس سے پھر اللہ کے ہاں تمہیں بڑے درجے ملیں۔ ان کی ماں بڑی شاعرہ تھی۔ ان البکا من الشفا من الجوانحی، عربی میں ایسے اشعار کہنے والی عورت دنیا میں نہیں آئی۔ تو وہ جو تھے انہوں نے اپنے ماں کے شعر پڑھتے تھے اور آگے بڑھتے تھے، چاروں شہید ہو گئے۔ اب یہ خنسا جو تھی ان کا ایک بھائی زمانے جاہلیت میں فوت ہوا تھا، صخر اس کا نام تھا۔ تو 1 سال تک اس کے مرثیے پڑھتی تھی۔ عرب لوگوں کو شعر بہت